لائق صد احترام حضرات علماء کرام، عوام ملت اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جب کہ آتے ہی مجھے سلام پیش کرنا چاہیے تھا، مگر یہ مداح خیر الانام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف نعت کی شکل میں پیش کر رہے تھے۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کو بیچ میں روک کے کہوں، معذرت چاہتا ہوں، سلام میں تاخیر ہوئی اس لیے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی ہوا بالاہتداء حقیق، ونورا بہ الاقتداء یلیق، وعلی آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق بالتصدیق۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ کمال ادب و احترام کے ساتھ بے پناہ عشق و محبت میں ڈوب کر در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، ہر قلب پریشان کے سرور و سکون، سید ابرار و اخیار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، ہمارے تمہارے سب کے سرکار، اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، سرور کائنات، فخر موجودات، مالک ارض و سماوات، ساری کائنات کے مرکز و محور، مالک جن و بشر، حبیب رب اکبر، شفیع روز محشر، مالک ہر خشک و تر، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فداہ، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام محبتوں کے ساتھ پیش فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر سامعین، آج کی یہ عظیم الشان تقریب اور مجلس پاک دنیا کی نامور شہرائے آفاق اور ملت اسلامیہ کے لیے سدحہ احترام، تکریم، اعزاز اور عزت و محبت و عقیدت کے لائق شخصیات کا ذکر جمیل اور ذکر خیر کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ دو عظیم الشان بزرگ سرکار سادات بخارا کے فیض کا سرچشمہ، جس کی بارگاہی خدا نما کے نام سے مشہور ہو۔ جانتے ہیں آپ کو خدا نما کیوں کہتے تھے؟ آپ بہت کم کسی کو داخل سلسلہ اور مرید کرتے۔ آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی مرید ہونے کے لیے آتا تو اسے خوب مجاہدات، عبادات اور ریاضات کے مراحل سے گزارتے، یہاں تک کہ تقوی و طہارت میں اسے ایسا صاف و شفاف کر دیتے کہ اس کا دل اس قابل ہو جاتا کہ جو حدیث جبریل میں مذکور کلمات کا مظہر بن جائے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے یہ سوال کیا تھا، اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتائیں احسان کیا ہے، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد ربک کأنہ تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تو اپنے رب کی ایسی عبادت و بندگی کرے کہ اپنی عبادت میں اپنے رب کی تجلیات کو دیکھ لے، اور اگر یہ مقام نہ ملے تو کم سے کم اتنا درجہ ہو کہ عبادت کے وقت تجھے یہ خیال رہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت سرکار سید عبد الصمد خدا نما، سید العارفین، امام الاتقیاء، آپ کی بارگاہ وہ بارگاہ کہ مرید ہونے کے لیے آتا تو اتنی عبادات و ریاضات کرواتے کہ وہ مرید جب تک رب تبارک و تعالی کی تجلی کا دیدار نہ کر لیتا، اس لائق نہ ہوتا، اس وقت تک آپ مرید نہ کرتے تھے۔ یعنی یہ وہ بارگاہ کہ اپنی نسبت عطا کرنے سے پہلے ہی اسے واصل الی اللہ بنا دیتے، اس لیے آپ کو خدا نما کہا جاتا۔ آپ کی شخصیت، ہمارے گجرات کے حالات یہ ہیں کہ یہ شہر اولیاء، بلد الصالحین، احمد آباد شریف، کہ اس کی مقدس دھرتی کے نیچے نہ جانے کتنے کتنے ولایت و طریقت و علم، علوم و معارف کے آفتاب و ماہتاب جلوہ فرما ہیں، آرام کر رہے ہیں، لیکن ہماری گجرات کی عوام، ہمارے یہاں طریقہ اور دستور ہم نے یہ بنایا ہے کہ اکثر لوگ بڑے بڑے بزرگوں کے آستانے ہیں، حیات، خدمات، ان کی زندگی، اور انہوں نے کس طرح سے اپنی عملی زندگی سے پوری دنیا اسلام کو اپنے فیوز و برکات سے مالا مال کیا۔ ہم لوگ جو ہے اس سے زیادہ معلومات نہیں رکھتے، نہ ہم نے ہمارے بزرگوں کا ذخیرہ جو کتابی شکل میں تھا یا جو بھی دستاویزی شکل میں تھا ہم اسے محفوظ نہ کر پائے۔ ہم نے عرس منایا، بے شک عرس بڑی شان و شوکت سے ہونا چاہیے، نیازوں کا اہتمام کیا، مگر بزرگوں کی سیرت کو محفوظ کرنے کے لیے بہت کم لوگوں نے توجہ دی۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات اور علماء پر اپنی بے پناہ رحمتیں نازل کرے کہ جن کی کاوشوں سے ان بزرگوں کے حالات اور ان کا مختصر سا تذکرہ ہی صحیح کتابوں میں محفوظ رہا، اور ہم جیسے صدیوں کے بعد آنے والے مسلمانوں کو پتا چلا کہ یہ اللہ کے کتنے برگزیدہ بندے تھے۔ پرابلم ہو رہا ہے، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی صدر الافاضل علیہ رحمت و رضوان کی نگاہ ناز نے تراشا ہو، جس کے علمی اور روحانی خمیر کے اندر حضور صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت کی نگاہ علمی اور نگاہ روحانی کا اثر موجود ہو، جسے دنیا انتخاب اعلی حضرت کے مقدس خطاب سے یاد کرتی ہو، جس کے قدموں میں وقت کے بڑے بڑے تاجور اپنا تاج رکھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہوں، جسے اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کی بے پناہ نعمتیں عطا کی تھی، وقت کا تاجدار اور شہزادہ بنایا تھا، کروڑوں کی ملکت ان کے قدموں کا بوسہ دیتی تھی، مگر اس مرد حق آگاہ نے اپنی زندگی ایک چھوٹی سی کٹیا کے اندر
کھجوروں کی چٹائی پہ گزار دی ہو، جس کی زندگی کا ماحصل دو لفظوں میں لوگوں نے بیان کیا، دین کی خاطر یا تو آپ ٹرین میں رہے یا دین کی خاطر آپ یا تو جیل میں رہے، جسے دنیا مجاہد دورہ، مجاہد اسلام، زاہد و تاریک دنیا حضرت سرکار مجاہد ملت مفتی حبیب الرحمان نور اللہ مرقدہ کے مقدس نام و القاب سے یاد کرتی ہے۔ آپ کی ولادت سعادت محرم الحرام 1322 میں اور آپ کے وصال کا سال 1401، 78 سال کی مقدس عمر پائی، مگر دنیا نے اس تاجدار کو دیکھا ہے۔ بیک الاتساہی خود اپنا ایک تجربہ ذکر کرتے ہیں کہ جس اثنا میں حضرت کے حکم سے میں حضرت کی حویلی پر حاضر ہوا، حضرت کے حکم پر میں وہاں موجود ہوا، میں وہاں حاضر ہوا، تو جب میں وہاں پہنچا حضرت کے مکان کے قریب میں ایک چھوٹی سی کٹیا ہے، جس کے اندر میں نے دیکھا کہ کھجور کی چٹائی کا ایک بچھونا لگا ہوا ہے جس میں نہ جانے کتنے کھٹمل موجود ہیں۔ میں وہاں پہنچا اور میں نے حضرت کی نسبت کی خاطر، ادب کی خاطر میں نے وہاں قیام کرنا پسند کیا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت مجاہد ملت اپنے وقت کی بڑی عظیم الشان شخصیت کہ صرف آپ رئیس و مالدار نہیں تھے بلکہ پورے اڑیسہ کے رئیس اعظم کہے جاتے تھے، جن کی جائیداد کا عالم یہ تھا کہ انگریزوں کو جو ٹیکس دیا جاتا تھا اس زمانے میں 70,000 کی رقم والا تھا۔ آپ اندازہ کریں اس زمانے میں وہ کروڑ کے مطابق رقم بنتی ہے کہ جو ٹیکس اتنا ادا کرتا ہو، سوچو ان کے خزانے میں اللہ نے کتنی برکتیں عطا کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رئیس اعظم اڑیسہ بنایا تھا، مگر اس مرد حق آگاہ کی زندگی سنتوں کا پیکر بن کے دین کی راہ میں اخلاص للہیت کے جذبے کے ساتھ آپ نے بڑی سادہ زندگی گزاری ہے۔ چٹائی وہ بھی کھجور کی بنی ہوئی، اس پر آرام کرتے، وہاں سامنے اپنی حویلی موجود ہے، نرم گداز بستر بھی موجود ہے، بڑے عالی شان آپ کے پکوان بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے وہاں قیام کیا، جب میں نے سوچا کچھ دیر آرام کروں گا، میں ابھی لیٹا ہی ہوں کہ کٹیا کی چھت پہ میں نے 2 سانپ گردش کرتے ہوئے دیکھے، میرا دل دہل گیا، مجھ پر گھبراہٹ کے آثار، مگر چونکہ میں حضرت سرکار مجاہد ملت کی عقیدت میں آپ کے بستر پہ سویا تھا، مجھے یقین تھا کہ یہ حضور مجاہد ملت کی بارگاہ کے چوکیدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام محبوبیت عطا کی ہے کہ وہ مخلوق جو دنیا کو اذیت دے خود ان کو ان کے در کا غلام بنا کے رکھا ہے۔ میرا سارا چین و سکون، میں سوچ رہا تھا کہ آرام کروں گا لیکن آرام نہ کر پایا، بستر پہ لیٹا رہا۔ جب حضرت دوپہر کے وقت تشریف لائے، بارگاہ میں حاضر ہوا، قدم بوسی کی، دست بوسی کی، حضرت نے فرمایا آپ نے آرام کیا یا نہیں کیا؟ کہا حضور میں نے بہت اچھا آرام کر لیا، مگر کیا حضور میری رکھوالی کے لیے اور چوکیداری کے لیے کھٹمل اور سانپوں کا انتظام؟ حضرت سرکار مجاہد ملت فرماتے ہیں کہ یہ میرے ساتھی ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے یہ رفقا ہیں جو ہماری بارگاہ میں رہ کر خدمتیں انجام دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! وقت کا یہ رئیس اڑیسہ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کی ملکت کا مالک بنایا تھا، مگر زندگی ایسی کہ کھجور کی چٹائی پہ سوتے تھے۔ کھجور کی چٹائی پہ سونا سنت رسول کی ادائیگی کی خاطر تھا، اللہ کے نبی سے غایت درجہ محبت کی وجہ سے تھا کہ نرم گداز بستروں کو چھوڑ کر ایسی فقیرانہ شان کی زندگی آپ نے گزاری ہے۔ اللہ اکبر! پھر وہ بیک الاتساہی کہتے ہیں کہ میں نے جس وقت دوپہر کا مجھے کھانا پیش کیا گیا تو آپ سوچیں، اندازہ کریں کہ جو آدمی کروڑوں کی ملکت، اور وہ صرف کوئی ویپاری نہیں بلکہ زمین جائیداد والے وہاں کے اہل ریاست اور وہاں کا راج پاٹ ان کے آبا و اجداد سے انہیں ملا تھا، وہ اس علاقے کے رئیس اور تاجدار اور راجا کی حیثیت سے آپ سوچیں کہ اتنا مالدار آدمی کھاتا کیسے ہوگا؟ وہ کہتے ہیں دوپہر میں حضرت کا کھانا آیا، میں نے دیکھا کہ جو کی روٹی
اور کھجور کی چٹنی پیش کی گئی تھی. میں نے حضرت کی محبت میں اسے تناول کر لیا. ہمارے لیے یہ درس عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دنیا دے اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے, فخر نہیں کرنا چاہیے. اللہ اگر نعمت دے, فضیلت دے, تو نعمت و فضیلت پر فخر نہیں کیا جاتا, اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے. یہ ان کی زندگی کا ہمیں درس ملتا ہے کہ مال و دولت کے خمار میں اپنی زندگی برباد نہ کریں, اپنے خیالات کو خراب نہ کریں, دوسروں کو حقیر و ذلیل نہ سمجھیں, بلکہ اللہ کے نبی کے کردار کو اپنائیں, اللہ کے رسول کے کیریکٹر کو اپنائیں, آپ کی سیرت طیبہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. اس مرد حق آگاہ نے جو کی روٹی اور کھجور کی چٹنی بھی اسی لیے کھائی تھی کہ دربار رسالت کی یاد آ جائے, حضور کی زندگی یاد آ جائے. ایسی سادگی کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو گوناگون فضائل و مناقب کہ علم و حکمت میں آپ کا عالم یہ تھا کہ مناظر اسلام رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کے ساتھ تقریباً 8 سفر کیے, جس میں سے 6 سفر میں حضرت مناظرے میں بحیثیت صدر اہل سنت جلوہ بار تھے, اور جتنے مناظروں میں حضرت نے صدارت کی ہے اللہ نے ان کی برکت سے ان مناظروں میں مجھے فتح عظیم عطا فرمائی ہے. اور آپ بذات خود ایک کامیاب مدرس, ایک بہترین قلمکار, ایک نکتہ سنج خطیب, اور جب درس گاہ میں بیٹھ جائیں تو بخاری و مسلم کی یاد تازہ کر دیں. جب علم حکمت و کلام اور منطق و فلسفہ پر گفتگو کریں تو امام غزالی کی یاد تازہ کر دیں. یہاں تک کہ علوم نقلیہ میں اور علوم عقلیہ میں اللہ نے آپ کو وہ مہارت عطا فرمائی تھی کہ حضرت علامہ رئیس القلم فرماتے ہیں کہ آپ کے زمانے کے بڑے بڑے کامیاب مدرس اور علماء آپ کے سامنے ان مسائل میں گفتگو کرنے میں حیا فرماتے تھے. یہ علم کا عالم تھا, اور اللہ تعالیٰ نے وہ مناظرانہ شان کے ساتھ صاحب طریقت و ولایت بھی بنایا تھا. ایک مرتبہ ممبئی میں جب آپ تشریف فرماتے تو ایک غیر مقلد نے مناظرے کا چیلنج کر دیا. آپ گئے شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے, قریب ہی میں تھا شرائط مناظرہ ہوئے کہ کیا کیا ٹاپک رہے گا, کیا ٹاپک, تو ساری باتیں رہی کہ ان سب باتوں پہ ہم گفتگو کریں گے. جب حضرت واپس ہونے لگے تو وہ غیر مقلد اہل حدیث وہ کہتا ہے کہ حبیب الرحمن, میں نے آج آپ کا پیٹ دیکھا ہے, کل میں آپ کی پیٹھ دیکھوں گا. یعنی وہ کہنا یہ چاہتا تھا, وہ ایسے علم کے کورے نہایت ہی جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اور یہ پلے اسٹور سے بخاری اور مسلم کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حدیث آ گئی, ہمیں حدیث سمجھ میں آ گئی. العیاذ باللہ تعالی. آپ اندازہ کریں, آپ علماء سے پوچھیں, درس نظامی کے اندر جب بچہ عالم کورس کرتا ہے تو اس کو حدیث کی کتاب کب پڑھائی جاتی ہے؟ کیا جاتے ہی حدیث پڑھاتے ہیں؟ پہلے دوسرے سال میں نہیں. 6 سال تک مختلف علوم و فنون تقریباً 22 سے زیادہ علم اس کو پڑھائے جاتے ہیں. اس کے بعد حدیث کی کتاب اسے پڑھائی جاتی ہے. اور یہاں تو جو اٹھا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی, انگلش ٹرانسلیشن مل گیا, اور دے میسج پہ میسج, اور پھر اپنے آپ کو حدیث دانی کا اتنا انہیں خمار, اتنا بخار کہ وہ اپنے آگے سب کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں, بالکل گھٹیا سمجھتے ہیں. اس نے بھی یہ سوچا تھا کہ یہ آنے والے اڑیسہ کے رئیس ہیں, ہوں گے کوئی معمولی آدمی سمجھا تھا, مگر یہ سے پتا نہیں تھا کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں صرف کتابوں کے اوراق نہیں دیکھے جاتے, آنے والے کا دل بھی دیکھا جاتا ہے, جس کی نظر بولنے والے کی صرف زبان پہ نہیں ہوتی, اس کے دل کے خطرات پر بھی ہوتی ہے, اور جس کی زبان پر اللہ نے وہ فیض جاری کیا کہ ادھر کہہ دیا اللہ نے مکمل فرما دیا. حضرت نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تو یہ کہتا ہے کہ کل میری پیٹھ دیکھے گا, انشاءاللہ کل مناظرے میں تیرا چہرہ بھی نہ دیکھوں گا.
آپ نے یہ فرمایا دوسرے دن مناظرہ تھا دوپہر کا، رات ہی میں وہ مردود مر گیا، فی نار جہنم ہوا، اور پتہ چل گیا کہ ہمارے شیخ مجاہد ملت صرف اسٹیج کے خطیب بھی نہیں تھے، اپنے وقت کے عارف باللہ بھی تھے۔ زندہ باد زندہ باد۔ یہ شخصیت تھی حضرت سرکار مجاہد ملت کی۔ یوں ہی دنیا ان کو زاہد شب زندہ دار اور مجاہد امت سید ابرار یوں ہی نہیں کہتی، وہ دن میں اہل سنت کے مجاہد عظیم، تو جن کی راتیں یاد الہی میں ایسی مشغول کہ مفتی عبدالرب جو حضرت کے شاگرد ہیں، جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں پڑھا کرتے تھے، غالباً ان کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مجاہد ملت کہیں تشریف لے گئے تھے جلسے میں بھی وہیں موجود تھا حضرت کے ساتھ، ایک جگہ میرا علیحدہ قیام تھا، میں رات میں گزرا تو حضرت کے کمرے سے کچھ آوازیں آنے لگی، میں نے دروازہ کھلا تھا، جھانک کے دیکھا کہ نہ جانے کون لوگ ہیں، کیا بات ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا، میں استنجا کے لیے جا رہا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا تو اس مرد حق آگاہ کو اس شان سے دیکھا کہ ان کے بدن کے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ہر ٹکڑا الگ الگ جگہ موجود ہے، تو ہر ٹکڑے سے سبحان اللہ یعنی تسبیح رب کی صدائیں آ رہی تھی۔ یہ انداز اپنے وقت کے قطب کا ہوتا ہے۔ حضرت مجاہد ملت صرف عالم و فاضل و مفتی نہیں تھے، بلکہ اپنے زمانے کے قطب عالم تھے۔ یہ شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو ایسا نکھار عطا فرمایا تھا، ایسا کردار عطا فرمایا تھا، ایسا کیریکٹر عطا فرمایا تھا کہ حضرت مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کا جو سیر حاصل مطالعہ کرے گا، سیر حاصل، تو وہ ان کی زندگی کے دو اہم پلیٹ فارم پائے گا۔ نمبر ایک، سب سے نمایاں اور سب سے عظیم ان کا جو انداز تھا وہ تھا محبت خدا و رسول، اللہ و رسول کی سچی محبت، اور ان کے دشمنوں، ان کے غداروں اور ان کی بارگاہ کے گستاخوں سے آپ سخت نفرت، نفور اور دوری اختیار فرماتے تھے اور تلقین بھی کرتے تھے ان سے دور رہو۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک پہلو، اور دوسرا پہلو جو دینی، بظاہر دینی نہیں مگر سیاسی، ملی اور سماجی، آپ کے سینے میں اہل اسلام کی اتنی محبت، مسلمانوں سے اتنا درد کہ کسی جگہ اگر فسادات میں مسلمان پریشان حال ہوتے، کوئی بولتا نہ بولتا مگر نمایاں آواز حضور مجاہد ملت کی نظر آتی۔ گورنمنٹ کو کئی مرتبہ خطوط لکھے، انہیں بتایا کہ جس جگہ اگر فسادات ہوتے ہیں تو کیسے کام لیا جائے، کیسے عدلیہ قائم ہو، کیسے انصاف کیا جائے اور لوگوں کو فسادات سے بچایا جائے۔ مسلمانوں کی ہر وقت آپ اتنی فکر کیا کرتے تھے، اپنے دل میں مسلمانوں کا اتنا درد تھا، اتنا علم تھا کہ آپ کی زندگی کا دوسرا نمایاں باب یہی ہے کہ آپ علماء، آپ امت مسلمہ کی فلاح و بہبودی کے لیے جگہ جگہ تبلیغی اسفار فرماتے، اور مسلمانوں کو جب جب ضرورت پیش آتی تو صرف زبان سے نہیں، وقت آنے پر آپ بڑی مالی مدد بھی فرماتے تھے۔ اللہ نے جو آپ کو مال کثیر عطا فرمایا تھا، اس میں سے بڑا حصہ اسلام اور مسلمین کی خدمت میں گزارتے، لوگوں پہ صرف کرتے، خرچ کرتے۔ یہ حضرت مجاہد ملت کی زندگی کا ایک نمایاں باب ہے جو ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں مال عطا کرے تو ان بزرگوں کی سیرت کو پڑھیں کہ انہوں نے مال کا بڑا حصہ مسلمانوں کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی نصرت کے لیے، مسلمانوں کی پاسداری اور مسلمانوں سے محبت میں خرچ کیا۔ یہ ان کی زندگی کا نمایاں پہلو ہے۔ حضرت سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان گوناگوں مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی عظیم فضیلتیں عطا فرمائی تھی کہ ایک جگہ اڑیسہ کے قریب میں ایک علاقہ پڑتا ہے جو سرحد پر واقع تھا۔ حضرت کا وہاں پر پروگرام کیا گیا، حضرت وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت بہت سادگی کے ساتھ رہتے تھے،
جب آپ وہاں پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ کوئی مولانا صاحب آئے ہیں. کسی نے عام مولوی سمجھا کہ بھئی آج تو نو اٹریکشن وداؤٹ ڈیکوریشن. یہ لوگوں نے ایسا رٹ لیا ہے کہ جب تک آپ نمائش نہ کریں اور زیب و زینت نہ کریں تو اس وقت تک لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل نہیں ہوں گے. حضرت سرکار مجاہد ملت بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے, بڑی سادہ زندگی. آپ پہنچے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں کون ہے. ایک جگہ آپ نے قیام فرمایا, اور اکثر جب بھی آپ کہیں تشریف لے جاتے تو کسی کے گھر پہ قیام بہت کم کرتے, زیادہ تر مسجد میں قیام کرتے. اور اس زمانے میں مسجدیں راتوں میں بھی کھلی رہتی تھی. کسی نے پوچھا حضور وہاں آپ تشریف لے چلیں, فلاں عاشق کے گھر چلے جائیں, بڑا اچھا مکان ہے. حضرت نے کہا لوگ 10-11 بجے سو جاتے ہیں, لوگوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. میں ایسی جگہ قیام کروں گا جہاں ہر وقت اللہ کے بندوں کے لیے دروازے کھلے رہیں. وہ گھر خانہ خدا اور مسجد پاک ہے. میں وہاں قیام کروں گا تاکہ رات میں بھی اگر مجھ سے کوئی ملنا چاہے تو اسے رکاوٹ نہ ہو, بے جھجک میرے پاس آ سکے. اس لیے آپ مسجدوں میں قیام فرماتے. آپ نے مسجد میں قیام کیا, چند بوڑھے لوگ آپ کے پاس بیٹھے گفتگو کرنے لگے, اور اتنے میں یہ ایک صاحب گئے جو حضرت کو پہچانتے تھے. حضرت کو ان کو پتا تھا کہ حضرت کا جلسہ ہے. کہا حضور نے کہاں قیام کیا ہے؟ کہا حضرت یہ مسجد میں کچھ لوگ ہیں, آپ دیکھیں. وہ گئے تو کہا میں نے دیکھا کہ چند بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں اور حضرت بیچ میں بیٹھے ہیں, کچھ گفتگو ہو رہی ہے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ حضرت کون ہے؟ میں نے کہا یہی صدر جلسہ, آپ کے جلسے کے صدر حضرت حضور مجاہد ملت ہیں. اللہ اکبر. لوگوں کا ہجوم ٹوٹ پڑا. غریبوں کی جگہ تھی, غریبوں کا علاقہ تھا. حضرت کا جب جلسہ ختم ہوا, لوگوں نے کچھ نظر پیش کی تو حضرت نے فرمایا کہ یہ نظر کسی غریب کو دے دینا, یہ نذرانہ کسی غریب کو دے دینا. آپ نے قبول نہ کیا. کہا یہ کسی غریب کو دے دینا. کہا حضور سب نے آپ کے لیے پیش کیا ہے, قبول فرما لیں. حضرت نے کہا کہ کسی مسافر کی تجہیز و تکفین میں خرچ کر دینا. اگر آپ کے علاقے میں کوئی مسافر آئے, انتقال کر جائے, تو اس کے کفن اور اس کے جنازہ اور اس کے دفن میں یہ مال خرچ کر دینا. جس کے دل میں امت کی اتنی خیر خواہی کا درد بھرا ہو. اللہ اکبر. اس مسجد کے امام صاحب کا جب یہ واقعہ بیان کرنے والے سے ملاقات ہوئی, اس نے کہا حضور دوسرے ہی دن ہمارے علاقے میں ایک مسافر آ کے انتقال کر گیا, اور حضرت کے دیے ہوئے نذرانے کی رقم سے اس کی تجہیز و تکفین کی گئی. اللہ اکبر. یہ دل بھی پایا تھا کہ جو دل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بھی فکر نہ کرتا تھا, اور یہ دل بھی عطا کیا تھا کہ آنے والے حالات پر بھی نگاہ رکھتے تھے. حضرت سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عظمت و شان عطا فرمائی تھی. آپ کی زندگی میں آپ سے ایک سوال ہوا تھا. یہ سوال اس موقع کے لحاظ سے بہت ضروری ہے. میں نے آیت پڑھی تھی, اللہ فرماتا ہے کونوا ربانیین, اللہ والے ہو جاؤ. کس عمل کے ذریعے؟ ربانی کہتے ہیں اللہ والا, رب والا, خدا والا, یعنی ولی ہو جاؤ. کس عمل کے ذریعے؟ آپ اللہ فرماتا ہے بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اس عمل کے ذریعے کہ تم اللہ کی کتاب آپس میں سیکھتے سکھاتے ہو اور اس کا سبق لیتے دیتے ہو. اللہ کی کتاب کی تعلیم کے ذریعے, اس کو پڑھنے پڑھانے کے ذریعے تم اللہ کی راہ میں قدم رکھو, اللہ تعالیٰ تمہیں ربانی بنا دے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم.
وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جہاں اغیار سے ہمیں بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہیں ہمارے اندر بھی کچھ ایسے عناصر جنم لے چکے ہیں کہ جن کی جہالت اور چیرہ دستیوں کی وجہ سے آج اہل سنت والجماعت پر جگہ جگہ بدنما اور کیسے کیسے گستاخانہ جملے کسے جاتے ہیں، اور پھر یہ لوگ نام دیتے ہیں کہ یہ ہے بریلویت، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ متصوف ڈھونگی بابا جو عورتوں کی طرح بال رکھ کر اور اپنے ہاتھوں کو انگوٹھیوں کی دکان بنا کر گلے میں نہ جانے کون سے مینٹل کے بڑے بڑے ہار سجا کر کے آڑا ٹیڑھا ڈنڈا رکھ کے اور لوگوں کے سامنے حق ہو کی صدائیں بلند کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے مستانی، یہ ہے قلندریت، یہ ہے ولایت، اور علماء یہ تو صرف اصحاب ظاہر ہیں، اصحاب شریعت ہیں، اور اصحاب شریعت بس وہ تو راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، منزل پہ پہنچنے والے تو ہم لوگ ہیں، ہم اہل طریقت ہیں، اور جو اہل طریقت ہیں وہ معرفت خدا کی منزل پا چکے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں حضرت مجاہد ملت نے ایسا زبردست جواب دیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نرا جاہل آدمی جو شریعت سے طریقت کو الگ سمجھتا ہے، مگر اس جاہل کو یہی پتا نہیں کہ جو صاحب طریقت ہوتا ہے وہ بھی ابھی منزل نہیں پاتا، کیونکہ طریقت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی بھی راستہ ہے، تو جو اہل طریقت ہے وہ بھی ابھی راستے پر ہے، وہ بھی منزل نہیں پائے، تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ طریقت کا غلط مفہوم بیان کرتا ہے۔ اور پھر اس جاہل نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ شریعت نام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال و حرام کے چند مسائل وغیرہ بس، اور اس کا عالم جو ہوگا، اس کا علم رکھنے والا یہ حدیث کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو کہنے کہ یہ اس حدیث کے مصداق نہیں ہے، علماء جو یہ علم شریعت رکھتے ہیں وہ اس کے مصداق نہیں ہے، ان سے دور رہا جائے، ان کے چکر میں نہ پڑا جائے۔ آج بھی یہ ڈھنگوسلے اپنائے جاتے ہیں، علماء سے دور کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شریعت یہ اس چیز کا نام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن دیکھیں، حضرت حضور مجاہد ملت کہتے ہیں کہ شریعت کا ترجمہ اگر کیا جائے تو شریعت نام ہے خدا اور رسول کے احکام کا، اور جس کو آسان کرنا ہے تو سمجھ لو جو راہ محمد مصطفیٰ ہے وہی شریعت طیبہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اور آپ کی شریعت کو چھوڑ کر کوئی منزل نہیں پا سکتا، کسی بھی منزل کا وہ اہل نہیں ہو سکتا، وہ شیطان میں مبتلا ہو جائے گا اگر فقہ کا علم حاصل نہیں کرتا۔ حضرت سرکار امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں المتعبد بغیر فقہ کالحمار فی الطاحون، کہ بغیر فقہ کے، علم شریعت کے بغیر عبادت و ریاضت کرنے والا اس گدھے کی طرح ہے جو چکی میں گھوما کرتا ہے، کہ دن بھر مشقت کرے گا، گھومے گا، محنت کرے گا، مگر نفع کچھ نہیں۔ اس سے پتا چلا کہ راہ دین میں نفع وہ پائیں گے جو علم فقہ کے ساتھ عبادت میں مشغول ہوں گے۔ آج یہ دور چل پڑا ہے، جاہلوں کا دورہ، چند کتابیں ادھر ادھر کی پڑھی اور نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھ لیتے ہیں کہ وہ صاحب دستار بھی ہو جاتے ہیں اور خطیب زور آور بھی ہو جاتے ہیں، العیاذ باللہ تعالی۔ واعظ و نصیحت کون کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ناسخ و منسوخ امام ذہبی کی
اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور میں ما ننسخ من آیت والی آیت کے تحت یہ واقعہ درج ہے. حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دور پاک ہے. آپ کوفہ میں تشریف فرما ہے. جامع کوفہ میں آئے، ایک نوجوان منبر پہ کھڑا ہو کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہا تھا. حضرت نے پوچھا ما یصنع ھذا الغلام، یہ لڑکا کیا کر رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ خوف اور ڈر کی باتیں لوگوں کو سناتا ہے اور یہ سب باتیں بیان کرتا ہے. حضرت نے جا کے اس سے سوال کیا حل تعرف الناسخۃ والمنسوخۃ من القرآن، کیا تجھے قرآن کی ناسخ و منسوخ آیتوں کا علم ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں قرآن کے ناسخ و منسوخ کو نہیں جانتا. حضرت نے فرمایا اخرج من مسجدنا، ہماری مسجد سے ابھی نکل جا، ولا تذکر فیہ ابدا، اور آئندہ کبھی یہاں وعظ و نصیحت و خطاب کے لیے نہ آنا. ایک قاعدہ بتا دیا، جب تک علم قرآن حاصل نہ ہو وہ مولا علی کے دربار میں مسجد میں کوئی چیز بولنے کا حق نہیں رکھتا. معیار مل گیا، جب تک اللہ کی کتاب کا علم حاصل نہ ہوگا اس وقت تک درجہ ولایت تو دور کی بات ہے، درجہ مولویت بھی حاصل نہیں کر سکتا. یہ درس ہے ہمارے بزرگوں کی بارگاہ کا. حضرت سرکار مجاہد ملت نے بڑا شاندار فتویٰ رقم فرمایا اور اس میں دلائل پیش کیے کہ شریعت طیبہ وہ ہے جس کی دعا ہم پانچوں نمازوں میں کیا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھی راہ کی ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عطا فرما. تو یہ صراط مستقیم ہی شریعت طیبہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم اور آپ کی تعلیمات کا نام ہے. تو جو جاہل یہ کہے کہ جو اس کا علم رکھنے والے ہیں قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے وہ انبیاء کے وارث نہیں ہو سکتے. العیاذ باللہ تعالی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کرامت الولی استقامت فعلہ علی قانون قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار غوث اعظم ولیوں کے تاجدار اپنے شعر میں بھی یہ کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں علم سیکھتا رہا یہاں تک کہ علم کی راہ میں سیکھتے اللہ نے مجھے قطب بنا دیا. وہی آیت اللہ فرماتا ہے بما کنتم تعلمون الکتاب، اللہ والے بن جاؤ اللہ کی کتاب کے آپس میں سیکھنے سکھانے کے ذریعے. میں نے قول پیش کیا تھا، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ولی کی کرامت یہ ہے کہ ولی کا فعل اور عمل حضور کے ارشاد اور قول کے قانون کے مطابق و موافق ہو. لہذا ہر ایک کو قرآن و حدیث پر پیش کرو، جو قرآن و حدیث کے مطابق و موافق ہو اسے قبول کرو، جو قرآن و حدیث کے مطابق و موافق نہیں تو وہ کچھ تو ہو سکتا ہے مگر ولی نہیں ہو سکتا. ولایت نام ہے استقامت علی الدین کا، دین پر قائم رہنے کا. آخری بات ذکر کرتا ہوں، حضرت سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کا یہ یادگار لمحہ کہ جب آپ حرم شریف میں تھے تو وہاں نجدی امام جب امامت کراتا تو آپ لوگوں کی طرح ادھر ادھر چھوپتے نہیں تھے، ادھر ادھر کہیں بھاگ نہیں جاتے تھے. وہ وقت کا مجاہد اکبر تھا، وہ اپنے وقت کا وہ شیر غرہ تھا، وہ امام احمد رضا کی کچھار کا وہ شیر نر تھا کہ جب گویا ہوتے تو یہ تیور نظر آتا، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن حضور مجاہد ملت، عشق و محبت. اور کچھ تو وہاں ان کی اقتداء میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. العیاذ باللہ تعالی. میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو حدیثیں بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے ان کے ساتھ نماز پڑھنے یا ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے بارے میں آئی ہے، منع کے بارے میں، تو وہ حدیثیں ان بد مذہبوں کے بارے میں ہے جن کی بد مذہبی ابھی حد کفر کو نہیں پہنچی. جس بد مذہب کی بد مذہبی ابھی حد کفر تک نہ پہنچی ہو،
جب اس سے اتنے دور رہنے کا حکم ہے تو جن بد مذہبوں کی بد مذہبی کھلے طور سے اللہ اور رسول کی گستاخی کر کے کفر و ارتداد کی منزل میں پہنچ چکی ہو، ان کے پیچھے نماز کیسے جائز ہوگی؟ حرم میں ایک نیکی کا بڑا ثواب ہے، مگر یاد رکھو وہاں اگر کوئی خطا بھی ہوئی تو بڑا عذاب بھی ہے، بڑا عذاب بھی ہے۔ تو لوگوں کے دھوکے میں نہ آنا، کچھ لوگ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اور پھر آ کے جو ہے عاشق رسول بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے ایسے لوگوں سے۔ حضرت مجاہد ملت کتنی عمر ہے؟ 76 سال کی۔ یہ 25-30 سال کے جوان کی بات نہیں، 76 سال بوڑھے عصا لے کے حرم میں ٹہلا کرتے، مگر ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ 2-3 مرتبہ وہ وہاں کے جو متوع وغیرہ ہوتے ہیں نظر انداز کیا، بالآخر پکڑ کے لے گئے اور قاضی کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ تم ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اور توسل و استمداد کے بارے میں سوال کر بیٹھا۔ حضرت نے وہ جواب دیے کہ مبارک پور جب آپ تشریف لائے تھے اور حضور علامہ ارشد القادری وغیرہ علماء کے سامنے جب یہ بیان کیا تھا، آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے ولیوں اور نبیوں کو وسیلہ بنانے اور ان سے مدد لینے اور وہابیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کے سلسلے میں وہ دلیل قائم کی کہ مکہ کا قاضی بھی خاموش ہو گیا۔ بالآخر جب جواب نہ بن پڑا تو اپنا آخری ہیلا پکڑ کے جیل میں ڈالا، اور جیل میں آپ کی صعوبت کا عالم یہ تھا کہ وہ عرب کی رات میں جو لو والی گرم ہوا چلتی ہے نا، ہندوستان اور پاکستان کے لوگ اسے برداشت نہ کر پائیں۔ ایسے علاقے میں دن کے بالکل چلچلاتی دھوپ کے اندر گرم گرم ریت پہ آپ کو کھڑا کر دیا جاتا، آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور بیڑیاں، آنے جانے میں پریشانی، طرح طرح کی مشقتیں اور مصیبتیں آپ پر ڈالی، مگر یہ اللہ کا یہ مقبول بندہ جس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت تھی، ساری مصیبتیں مشقتیں برداشت کر لی، مگر نجدی لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہ کیا۔ یہ ان کی زندگی کے وہ اسباق ہیں کہ ولایت جو ہے سب سے عظیم اس چیز کا نام ہے غوث پاک کے قول کی تشریح کے سلسلے میں کہ حضور کی شریعت پر سختی کے ساتھ قائم رہنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامہ، دین پر سختی کے ساتھ قائم رہنا یہ کرامت سے بھی اوپر کا درجہ ہے، کرامت سے بھی اوپر ہے۔ حضرت سرکار مجاہد ملت کی زندگی کو اللہ نے ایسے کئی عظیم ترین خصائل و حمائز سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس دور پرفتن میں حضور مجاہد ملت کی سچی روش پر ہم سب کو قائم رکھیں، اور ان کی سچی روش کا نام کوئی اور ٹائٹل نہیں ہے، ان کی روش کا نام بھی مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسلک مہذب پر ہم سب کو قائم رکھے اور اسی سچے مذہب پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ کرے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان بزرگوں کے صدقے میں حضور غوث اعظم کے غلاموں میں ہمارا حشر فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو جاری تھی اس لیے میں کچھ عرض نہ کر سکا۔ یہ وہ مداح خیر الانام ہے کہ جو کسی تعریف و تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان میرے پیر و مرشد سے لے کر اس وقت کے اکابر بزرگوں نے اپنی نگاہ ناز سے جن کے حلقوم پاک کو سراہا بھی ہو اور نوازا بھی ہو، وہ مقدس شخصیت اور بارگاہ رسالت میں مقبول اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے وسیلے سے وہ مسلک امام احمد رضا کے بڑے موقر، پابند اور نیک نعت خواں، جیسے وہ نہیں کہ بھائی وہ بس ناچے گائے اور نکل لیے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا تو کرم ہی کرم جیب گرم ہی گرم، ایسا معاملہ نہیں نا۔ الحمدللہ مسلک امام احمد رضا کے بڑے پاسبان، ہم تقریروں سے مسلک امام احمد رضا کا جام جتنا ہو سکتا ہے پیش کرتے ہیں۔ سید صاحب قبلہ اپنے نغمات سے لوگوں کے دل میں عشق رضا پیدا کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ سیدی
سرکار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ عظیم شہزادہ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے، ان کے روح صحبہ سے بھی مالا مال ہوں، ان کے نغمات پرکیف سے بھی مسرور ہوں۔ اللہ تعالیٰ سید صاحب قبلہ کے علم میں، فضل میں، آواز میں، ہنر میں اور ہر عمل خیر میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔